بحث جاری رہی، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، اس کی ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، دور سے اس نوجوان نے ڈیلا ایسے پھینکا نا تو کسی کی پگڑی پر آ کر گیا۔ سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ کہاں سے آیا یہ ڈیلا، کس نے کی ہے یہ بدتمیزی، یہ گستاخی کرنے والا کون ہے جس نے علم کی بساط کو خراب کیا، جس نے دستار کی بہار کو تار تار کیا، کون ہے یہ بدتمیز، کون ہے یہ نالائق؟ یہ باتیں ایسے فضا میں معلق ہو گئیں تو اس شخص نے اپنے قلم کاغذ سے اس کو مرقوم کیا، تو اسی طرح کا ایک ڈیلا اور اٹھایا اور جماعت صوفیہ کا نشانہ بنا کے ایسے پھینکا تو وہاں پر بیٹھے ایک کسی کے سر پہ لگ گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہاں سے آیا، یہ بات نہیں ہوئی، کون ہے یہ بدتمیز، یہ بات نہ ہوئی، کس نے صوفیہ کے ماحول کو خاک آلود کیا، یہ بات نہ ہوئی۔ ایک ہی بات اس مجمع سے باہر آئی، اس نے کہا خیال کو دائیں بائیں نہ کرنا، آپ نے بولا بھی کچھ نہیں ہے، اب خیال بھی اپنے پاس محفوظ رکھنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پچھلی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس کی سزا خدا آج مجھے دے رہا ہے۔ اب وہ دونوں جملے جب لکھے گئے تو سامنے آیا کہ ایک طرف علم کا نخرہ ہے، ایک طرف علم کا بازار سجا ہے، اور وہاں سے نکلنے والا علمی رنگ میں اس کا جواب آیا، اور دوسری طرف مدنی دربار سجا ہے، اور ایک کے سر پر جب لگا تو جو جس کے قریب ہوتا ہے اس کی محبت کی بات کرتا ہے، انہوں نے علم کی محبت کی بات کی کہ علم کی توہین ہو گئی، اور یہاں صوفیہ در مصطفیٰ سے در خدا سے وابستہ تھے، جب ان تک بات گئی انہوں نے کہا یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پتا بھی خدا کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا نہیں گرتا، اگر پتا نہیں گرتا یہ جو ڈھیلا آیا ہے میرے سر پہ لگا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا بلا سبب سزا نہیں دیتا، مجھ سے کوئی خطا، مجھ سے کوئی گناہ، مجھ سے کوئی غلطی ایسی ہوئی ہے جس کی سزا خدا نے آج مجھے دی ہے، اور میں خدا کے ہر فیصلے پر راضی رہنے والا۔ تو امام کشیری نے اس کو بلایا اور پوچھا مجھے دکھاؤ، جب دونوں چیزیں سامنے آئیں تو فرمایا سوال کرنے والے یہ جواب اب تو نے بہتر دینا ہے کہ جب دونوں کا تقابل کیا جائے کہ جو صوفیت سے خالی عالم ہو اور جو علم اور صوفیت سے آراستہ پیوستہ ہو، ان دونوں میں سے کس کے جملے اچھے ہوتے ہیں؟ تو اس نے پکار کے کہا کہ جس کے پاس علم نبوی ہو، جس کے پاس فقر محمدی ہو، جس کے پاس خلفائے اربعہ کے نسبتوں کا نور ہو، وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ مینار نور ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، لیکن علم بھی خدا کی رحمت ہے، رحمت اس وقت ہے کہ جب علم حاصل کر کے بندہ سر خدا کے سامنے جھکا دے۔ حضرات گرامی، آج اس مرکز حضور شیخ العالم میں آج کی یہ خوبصورت مجلس اس بیاباں میں، شاید یہاں سے دور ہے، اتنی بڑی تعداد میں شرکائے عرس کا آ جانا، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا اور آسمان کا یہ حصہ علم کے لیے بھی قبول ہو گیا ہے اور طریقت کے لیے بھی قبول ہو گیا ہے۔ یہاں علم بھی سکھایا جائے گا، یہاں روحانیت کی خوشبو بھی مہکائی جائے گی، یہاں پڑھنے والا بچہ اور پڑھنے والی بچی اسے علم دین اور طریقت محمدی کے احوال سے ضرور گزارا جائے گا۔ پختانوں سمر رونا دل دراغل، میں معذرت کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، یہاں پختون حضرات کثیر تعداد میں یہاں آئے ہیں، ان کی دل جوئی کے لیے میں چند باتیں پشتوں میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن ہر جملے پر سبحان اللہ ضرور کہنا ہے، کیونکہ یہاں آئے ہی ہم سبحان اللہ کے لیے ہیں، تو آپ کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے
تو آپ نے ضرور سبحان اللہ کہنی ہے تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے. زب تاسو باندے دیر زیاد خوشحال ہے سنن آجی خلیفہ عبداللہ خان صاحب تاسو تا دعوت درک او تاسو دمر کثیر تعداد کی درک تشریف راوڑا او دے ماحول کے میو خوبصورت کیفیت ہم پکے پیدا کر او دے پختنو یو اخپل تاریخ دا دے پختنو یو اخپل نظام دا دے پختنو یو اخپل رسم و رواج دا دے پختنو یو اخپل غیرت ایمانی دا دا سے چیرتا وہ دری گی کہ یو قسم نو یو غر معلومی گی دے پارا سے خدای تعالیٰ دے پزڑو کے دے ایمان اعلیٰ کیفیت پیدا کرے. رونو مگو تاسو دے دغ زمانے پدا سے دور کیو سے پدے دور کے دے دنیا غلبہ دیر زیادہ سوا دے پیسے طلب دیر زیادہ سر دے گاڑو دے مکاناتو چمکو دے ضرور انا کمکڑے دا نزد دے خائستہ مجلس کے تاسو تدا وائما دا دنیا دے سرور روزو دنیا دا نپ کے پنزمہ دا نپ کے شپگمہ دا پہ دے سلور روزو کے تاسو دا خپل خدای سرا دے نبی علیہ السلام پر نسبت سرا داغا قرب پیدا کئی سے لے آسمانونا تاسو تا صدا ایک وقت راسی سے سرم پر سجدہ کی بھی او تاسو یائی سبحان ربی العالی او دے مگا پاک ربا او دے مگا پاک ربا او خدای تاسو تا آسمانون ہوئی آئی سے او دے ما خپل بندہ تو پا خلو کے سے تسر آوڑے پا زڑکے سے سر آوڑے تے ویایا ازا خدای دیتا ٹول حاجتونا پورا کواما زد تاسو ٹولو تا دا خبر کواما سے گوری تاسو نمازی خلگے تاسو پریزگار خلگے تاسو تقوادار خلگے اخبر تقوی کم سے فرقران اڑائی دے منظوم معاملہ کے سے سستی رانا سی دے قرآن پہ تلاوت کے سے سستی رانا سی آغا خلق سے کم دے ولایت دعویٰ کبھی او دے پیری دعویٰ کبھی نئیغی کے شریعت بھی نئیغی کے طریقت بھی نہ منظو نوائی نہ دے قرآن تلاوت کئی نہ وظائف حیائی نہ دے شپے نفلو نہ کبھی او گئیز در دویائی سے ماں ہو آسمانو نہ را تیر کر او دے طریقت کو دغ مقام باندے ناستے ماں حضرات ایغو خلقو سرا دے خدای حیث تعلق نستا دے نبی حیث تعلق نستا نہ دے داسو خلقو دے نبی سرا اور نہ خدای سرا تعلق دا دے نبی سرا دے خدای سرا دے ایغو خلقو تعلق دا سے سوک و شریعت باندے برابر بھی سوک و نمنظو باندے برابر بھی چاپ ظاہر کے و باطن کے تقوی و طہارت بھی آغا دل رب مزاقہ باندے دے خدای دے محبوبیت آغا اعلان باوری سے کن خدای پا آسمانوں کی جاری ہو ساری نظر تاسو ٹولو پختانو ورونو تا دا خبر اوران دے کوما دا مرکز حضور شیخ العالم دا یو ولی